میرے رب کے کلمات کے لیے لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. یعنی اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم ایسا ایک اور سمندر مدد کے لیے لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ ہے پہلے آیت میں. اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثل تمہاری. اب ما قبل آیت میں ذکر ہے رب کے کلمات کا اور رب کے کلمات کے ختم نہ ہونے کا، کہ جتنی بھی سیاہی لے آؤ، سمندر سیاہی کے کئی خرچ کر دو، وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ دو آیات آپس میں اٹیچ ہیں، رب کے کلمات کی کثرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا. ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اللہ نے یہ اعلان کیوں کروایا، پہلے یہ اعلان کروا کے کہ میرے کلمات ختم نہیں ہوتے، فرما محبوب صاحب یہ بھی کر دو کہ میں اے لوگو تمہاری مثل بشر ہوں. ان دو کا ربط جسے سمجھ آ جائے گا اسے پتا چلے گا کہ واقعی قرآن مجید نے بشریت میں بھی نبی علیہ السلام کی کتنی بڑی شان کو بیان کیا ہے. اب یہ آیت کریمہ جس کے لحاظ سے اب ہمیں ثابت کرنے کے لیے کچھ سندنی پیش کرنی پڑیں گی. جہاں مسجد سے گھر سے قرآن مجید اٹھاؤ گے تو سورہ کہف کی آخری آیت سے پہلے یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کل لو کان البحر، جس کے اندر یہ رب ذوالجلال کے کلمات کی کثرت کو بیان کیا ہے. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رب ذوالجلال کے کلمات اتنے ہیں اگر کئی سمندر شاہی بن جائیں سمندر ختم ہو جائیں گے مگر کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس کا شان نزول جو مستند تفاسیر میں لکھا ہے بطور خاص قرطبی پیش کر رہا ہوں، وہاں اس کا شان نزول اور جس کے سوا اور کوئی شان نزول نہیں ہے، یہی ہر جگہ موجود ہے. کیا شان نزول ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی یہ آیت پڑھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. رب نے آیت نازل کی قرآن میں کہ یہود تم اہل کتاب بن کے بفر نہ جاؤ کہ سمجھو ہمیں اب اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سامنے پڑھی تو یہود نے احتجاج کیا، قالوا وکیف وقد اوتینا التوراۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہو حالانکہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے. جب تورات ہمارے پاس موجود ہے اور تورات ہے فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو خیر کثیر ہے، لہذا جب ہم تورات والے ہیں، ہم خیر کثیر والے ہیں، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا دیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس تورات موجود ہے. جب یہود نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جملہ بول دیا کہ ہم چونکہ تورات والے ہیں، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرما دی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے محبوب ان تورات والوں کو کہو جو کہتے ہیں ہمارا علم بہت زیادہ ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ کلمات ہیں کتنے، اگر سمندر شاہی بن جائیں پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے. اتنے کلمات ہیں، تم صرف تورات کی وجہ سے آگے ہر چیز کا انکار کر رہے ہو کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تورات لے کر تم آگے قرآن کی طرف آنے کا انکار کر رہے ہو. تو اس بنیاد پر یہ آیت نازل کر دی گئی جس میں یہ ذکر ہے کہ رب ذوالجلال کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، کئی سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب یہ ایک روٹس ہیں قرآن مجید کے
فہم کے لیے کہ جس آیت کی بحث ہو رہی ہے اس سے پہلی آیت کو ہم نے دیکھا، اس آیت کا پس منظر دیکھا، اس آیت کے پس منظر میں ایک اور آیت نظر آئی، پھر یہود کی گفتگو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، قرآن کہتا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا دیا گیا، بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ اب جس وقت وہ ہٹ دھرم بنے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اللہ نے انہیں ایک آئینہ دکھایا، دیکھو اللہ کی کلمات کتنے ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے جو بشریت والی آیت سے پہلی آیت ہے، جس میں رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب نے بتاؤ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں، کئی سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب اس وقت یہ ما قبل والی آیت نے بیان کر دیا کہ اس میں اظہار ہے علوم باری تعالیٰ کا، اس میں اظہار ہے کلمات باری تعالیٰ کا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ظاہر کر دیا ہے کہ میرا علم بہت زیادہ ہے اور میرے کلمات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر دی، قل انما انا بشر مثلکم، تو ربط اب سمجھ آئے گا کیسے کہ علوم کا جب ذکر ہوا اور اظہار ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہوا، آپ نے کہا کہ کلمات اتنے ہیں، اب ذہن ادھر چلا گیا کہ جو کلمات کی وضاحت کر سکتے ہیں تو یہ پھر ان سارے کلمات کو جانتے ہوں گے کہ جن کلمات کو سیاہی ختم نہیں کر سکتی، سمندر سیاہیوں کے ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں، وہ کلمات ختم نہیں ہوتے، اور ان کلمات کی نشاندہی یہ ذات کر رہی ہے، تو شاید ان کا علم ان کلمات کا محیط ہو اور سارے کلمات کو یہ جانتے ہوں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب اعلان کر دو خود کچھ نہیں جانتا، جو جانتا ہوں رب کے دینے سے جانتا ہوں۔ اب قل انما انا بشر مثلکم، یہ ہے اس کا ما قبل، اور یہ ہے آیات، اور یہ میرے پاس تفسیر ہے ابن جریر جو اس امت کی پہلی تفسیر ہے، جو کہ سند کے ساتھ تفسیر معصور، سب سے پہلی تفسیر ابن جریر، جس کے اندر یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا انہوں نے سند سے یہی لکھا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اس کی یہ جلد نمبر 9 جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو اس حصے میں بیان کیا، اور حصہ ویسے 15واں بنتا، آیت وہی ہے جو سورہ کہف کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں قل لہؤلاء المشرکین یا محمد، اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کو کہہ دیں انما انا بشر مثلکم من بنی آدم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ مطلب کیا ہے، لا علم لی الا ما علمنی اللہ، میرا علم وہی ہے جو مجھے رب عطا فرماتا ہے۔ اب بشر کہلوانے کا مطلب کیا بنا؟ بشر کہلوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پہلے جھگڑا نور کا ہو رہا تھا اور رب نے کہا اور چونکہ تم نور نہیں ہو تو کہہ دو میں بشر ہوں۔ نور کی تو بحث ہی نہیں ہے، نور کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، بات ہے کلمات کی، بات ہے رب کے علم کی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا اظہار کر رہے ہیں اور مجمع میں پہلی بات یہ بات لوگوں کو پتا چلی کہ رب کے کلمات اتنے ہیں کہ جو سمندر سیاہیوں کے ختم ہو سکتے ہیں رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، جب یہ کمال گفتگو کی ہمارے نبی علیہ السلام نے، ہو سکتا تھا کچھ اوہام چلے جاتے کہ وہ سارے کے سارے کلمات ہمارے نبی علیہ السلام ان کا احاطہ کر چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہو میں خالق نہیں میں مخلوق ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، یہ علم کے سورج جو تمہارے سامنے میری زبان سے طلوع ہوتے ہیں یہ میں نہیں طلوع کرتا، یہ میرا مولا طلوع کرنے والا ہے۔ یہ مقصد تھا جس کو بیان کیا گیا، لا علم لی الا ما علمنی اللہ، میرا نہیں علم مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے، میرا اور علم نہیں مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے۔ یہ بشر کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور کیا ہے ابن جریر نے، اور یہ ہے اسلوب قرآن مجید برہان رشید کا با قبل آئے کوئی میدان میں اور اس سے سوا کوئی اسلوب دکھائے، کوئی اسلوب قیامت تک اس کے سوا پیش نہیں کیا جا سکتا۔
خائب و خاسر ہوئی وہ سوچ جنہوں نے وہ مفہوم جو نورانیت کا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس آیت کو اوپر فٹ کیا. ما قبل تو اس کی کوئی خبر نہیں دیتا، اور کوئی کسی انداز سے کسی صدی کے اندر امت کا ایسا کوئی عقیدہ موجود نہیں رہا کہ یہ آیت بشریت کے رد کے لیے، نورانیت کے رد کے لیے نازل کی گئی ہے. نہیں نہیں، پہلے ذکر کلمات باری تعالیٰ کا ہے، اور پھر ان کا اس انداز میں کہ سمندر ختم ہو جائیں وہ کلمات ختم نہیں ہوتے. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں آپ کی علوم کا اظہار ہوتا ہے. اللہ ساتھ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی زبان سے خبریں سن کے کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا. یہ اتنی خبریں دے کے بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. رب ذوالجلال اس حیثیت